اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے، پھر دوبارہ آپ کے سامنے پھر پیغام لے کے آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج لاک ڈاؤن ہوتے 20 دن ہو چکے ہیں، جس میں مزید 2 ہفتے کا اور توسیع کی گئی ہے۔ نہ ہماری حکومت کے پاس کوئی دوا ہے، نہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس کوئی دوا اس چیز کی بنی ہے۔ یہ دوا ابھی تک مکمل ہو ہی نہیں ہے۔ اس کا صرف علاج ہے کہ لاک ڈاؤن جو اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہے، وہ اس بیماری سے پاک ہوں گے اور محفوظ رہیں گے، اپنی بھی زندگی بچیں گے، اپنے گھر گھرستی والوں کی بھی زندگی، اپنی آل اولاد کو اس چیز سے محفوظ رکھیں گے۔ بلا وجہ ادھر ادھر مت پھریے۔ اگر کوئی ضرورت ہے آپ کو، الحمدللہ کہ آپ بازار جائیے، ایک گھر کا کوئی بھی شخص باہر جا کے آپ کو سامان لا سکتا ہے، پھر واپس آ سکتا ہے۔ دوست اسباب یا عزیز و قریبی رشتہ دار سے بھی ذرا محفوظ رہیے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی اس بات سے محفوظ رہیں اور ہم بھی اس چیز سے محفوظ رہیں۔ ہم دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزر رہا، بلکہ اگر باہر آ کے ہم بیٹھیں گے، 4 جنے جمع ہوں گے، 4 جنے سے پہلے اور کوئی 4 آدمی آ کے بیٹھاؤں گا، جس سے کسی کو بھی ایک کو لگ گیا تو ایک کی وجہ سے کئی خاندان تباہ تاراج ہوتے ہیں۔ ملک پیٹ کا قصہ ہے، جہاں پر ایک صاحب جماعت کو جا کے آئے، ان کی پوری فیملی 10 آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس وائرس سے مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہاں پر 700 خاندان کو، 700 مکانوں کو حکومت چیک کر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں بھی کچھ ہو گیا، یا ہم اپنے گھر کے اندر کسی میں پریشانی آ جائے، یا کسی میں کچھ چھونے سے کچھ ہو گیا، تو پورا ہمارا خاندان تباہ تاراج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس چیز سے پرہیز کیجیے۔ دیکھو، اللہ کے نبی ناراض، اللہ تعالیٰ ناراض، ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، سچے دل سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ابھی کیا کیا ہونا بھائی، مکہ شریف بند کر دیا گیا ہے، مدینہ شریف بند کر دیا گیا ہے، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، درگاہیں، بزرگان دین کے درگاہیں بند ہو گئے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ ہم گناہوں میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، جھوٹ اتنی کثرت سے بولتے ہیں۔ کوئی اگر گھر میں آتا قرض والا تو اس کو پیدائش بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں، گھر میں امی نہیں ہے بولو، باوا نہیں ہے بولو بولتے ہیں۔ ہم کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے ہم جس سے قرض لیے ہیں اس کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم بعد میں دیں گے، اور ہمیشہ ہم لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی چغلیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم کسی سے کام نکالنا ہے تو اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور کسی کو بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کا بھی اعتبار کھو دیتے ہیں، کسی کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس سے ہم کب تک؟ ارے ہم امتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ انہوں نے رو رو کے ہماری امت کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہماری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا اسی طریقے سے ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم ان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ نہیں میرے بھائی، اس چیز سے بچو، جھوٹ سے بچو، بیمانی سے بچو، سود سے بچو، چغل خوری سے بچو، بخیل پنے سے بچو۔ آج حیدرآباد یا تلنگانہ یا ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں جو ایک آدمی بھی بھوکا نہیں سو سکتا، اس کے باوجود بھی صرف زکوٰۃ سے، اپنا ذاتی پیسہ نہیں، زکوٰۃ جو غریب، مسکین، رشتہ دار، مدرسے، شادی بیاہ، کسی کا قرض جو ڈوبا ہے،
یہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم زکوٰۃ بھی دینا نہیں چاہتے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ اگر کچھ لوگ نکالتے بھی ہوں گے تو ایک 10% لوگ جس کی زکوٰۃ بالکل صحیح ڈھنگ سے نکلتی ہے، صحیح طریقے سے لوگوں میں پہنچتی ہے۔ 90% لوگ ایسے جو مالدار ہیں جو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر ہم دیں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، زکوٰۃ آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پیسے کی حفاظت کرے گا، ورنہ آپ کی دنیا بھی چلے جائے گی، آخرت بھی چلے جائے گا، آپ کا مال بھی غرق ہو جائے گا، دیمک کی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کوئی بیماری میں لگ جائیں گے، یا کوئی بزنس میں ڈوب جائیں گے، یا کوئی لے کے بھاگ جائیں گا، کسی وجہ سے وہ پیسہ کبھی ٹکنے والا نہیں ہے۔ اور تمام استطاعت جو زکوٰۃ دینے والے بھائی اور بہنوں جو بھی ہے، یہ ایک ایسی مصیبت کی گھڑی ہے سارے ہندوستان نہیں ساری دنیا پر، لیکن ہم صرف تلنگانہ میں ہیں، اس وجہ سے یہاں تک آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے غربان جہاں پر کھانے کو نہیں ہے، دیکھ لیجیے آپ ٹی وی کے اوپر کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دانہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بچوں ایک شخص اگر یہ ٹائم کھانا لا کے دیتا ہے تو کیا اس میں 5 آدمی پل جاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ زکوٰۃ ہم جب رمضان تک اگر زندہ ہے تو ہماری زکوٰۃ ہیں کہ ہم رمضان میں 70 گنا، جبھی بھی آپ کو دینا ہے تو جبھی بھی اللہ تعالیٰ 1 روپے کو 70 روپے کا ثواب دیں گا، اسی طریقے سے یہاں ابھی بھی دیں گا تو اسی کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ لیکن میرے بھائی، جتنی بھی ہو سکتی ہے جلد سے جلد کوشش کیجئے، بہت سارے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، ان کو تعاون کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کے دل سے دعا جو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، آپ کی مال کو، آپ کی بیماریوں کو، آپ کی پریشانیوں کو اللہ ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اس کے دل سے ایک نوالا اٹھانے کے بعد اس کے دل سے جو بھوکا ہے، وہ ایک جس وقت اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اتنے دعائیں دیں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ آپ کی مال کی حفاظت ہے، اپنی جان کی حفاظت ہے، اپنے کاروبار کی حفاظت ہے۔ پھر ہمارا دل بھی وہ باغبان ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے دل کو کافی خوشی ہوتی ہے کسی کے چہرے پہ خوشی لانے کے بعد۔ جب تک اگر ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریے، دوسروں کو اگر اداس دیکھنا چاہیں گے تو کبھی اللہ تعالیٰ تم کو منظور نہیں کرے گا، آپ کو بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ بلا وجہ کے انجیکشن، دوائیں، گولیاں، یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز کھا جائیں گے۔ آپ دواخانے کو پالنا ہے یا غریبوں کی مدد کرنا ہے، یہ فیصلہ صرف آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ غریبوں کی مدد کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ جو ہم جس ہاتھ سے دیتے ہیں، دینے والا بنیجیے، ہاتھ پھیلانے والا مت بنو۔ جو مفلس ہے، اللہ تعالیٰ جن کو نہیں دیا انہی کے لیے ہاتھ رکھا گیا ہے، اور جس کے پاس اپنی استطاعت ہے وہ شخص کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس صورت لے کے جائیں گے، وہ نبی کے سامنے کس صورت لے کے جائیں گے؟ پیسہ تو ہمارا رہ جائے گا لیکن ہم نہیں رہیں گے، وہ پیسہ ہماری آل اولاد اگر اچھا ہے تو وہ بچہ بھی اپنے طریقے سے دین کی راہ میں خرچ کریں گا، اگر نہیں تو پھر دوستوں میں کھا پی کے لٹا دیں گا۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے کہ اس کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ اور ہمارے کوتاہیوں کو ہم دور کیجئے، نمازوں کے واسطے مسجد میں آنے نہیں دے رہے، گھروں میں ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی پوری کوشش کیجئے، اپنے گھر والے بچوں کو، بیوی بچوں کو سب کو تاکید کیجئے، جس کو دینی تعلیم آتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کیجئے، جس کو اذکار آتے ہیں اذکار پڑھیے۔ میرے مدرسے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بچے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو نکل چکے ہیں، وہ سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو روز کھولیے، تھوڑا تھوڑا تو پڑھیے، اذکار آتے ہیں ہم کو۔ اس کی دعا ہے، یہ بیماری کی، کرونا وائرس ہو یا اور کوئی بیماری ہو، اس کی دعا یہی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا
مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کیے ہیں، توبہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کو توبہ کو قبول کیا، مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیے، درود پڑھیے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو 5 مرتبہ پڑھیے، دم کیجئے، اپنے جسم پہ ملیے، اپنی آل اولاد کے اوپر پڑھ کے دم کیجئے، ہو سکے تو پانی کے شیشے میں دم کر کے پانی پیتے رہیے۔ لیکن یہ گھڑی بھی ٹلنے والی، جس طریقے سے صبح سے لے کے شام ہوتی ہے، شام کی رات سے لے کے صبح ہوتی ہے، ہم نے تو دن تو دیکھ چکے ہیں، اب رات آئی ہے، رات کی ایک سنکٹ کی گھڑی بھی ہمارے لیے ٹل جائیں گی۔ اس کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے، اللہ سے نا امید نہ ہونا، نا امید کفر ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھیے، اچھے دن بھی تھے، برے دن بھی آئے، پھر برے دن ختم ہوں گے، پھر اچھے دن بھی آئیں گے۔ سارے عالم کے ہر لوگ پریشان ہیں، ہر وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشان ہے، ہر کسی کا نہ کوئی پریشان، لیکن پریشانی میں ہی خوش ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے کہا ہے، اور صبر کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان بھائی کا فریضہ ہے۔ اور میرے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، بلا وجہ کے مت کھیلیے، چھوٹے چھوٹے بچے جو گلیوں میں کرکٹ کر رہے ہیں مت کھیلیے، جس سے کسی نہ کسی وجہ سے ایک شخص کی وجہ سے خاندان، ایک خاندان سے ایک محلہ سے ایک شہر اسی طریقے سے تباہ و تاراج ہوتا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر ایک بات اور سن لیجیے، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود خیال نہ ہو اپنے حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر ہم اس چیز کو عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارا کوئی وجود دنیا میں نہیں، نہ کوئی یاد کرنے والا ہوتا، نہ ہم پہ کوئی بھیجنے والا ہوتا، ہم آئے بھی خالی اور جائیں گے بھی خالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں سے یہی ہمیشہ التجا کرتا ہوں، یہ آخری پیغام بھی آپ لوگوں تک دے رہا ہوں۔